سوال ایک تو یہ ہو گیا کہ کیا دعا سے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ تصور شاعر کا مدعا مفہوم رینج کیا ہے؟ توبہ کے بعد پھر توبہ کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ یہ مال دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ بھئی اور وہم و گماں کیا رہے ہر چیزوں کو؟ تو یہ ہر چیز باطل نہیں ہے، اللہ نے پیدا فرمائی ہے، تو کیا وہم و گمان کہہ سکتا ہے؟ اقبال کے والے سے سوال ہے۔ ہاں آپ کا کیا سوال تھا کہ وہ کب پیدا ہوا شر؟ کیوں پیدا ہوا؟ ہاں بہرحال یہ سوالات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مختصر جواب آپ سنو ان کے۔ کہ تصور کا مفہوم کیا ہے؟ دو صورتیں ہیں۔ انسان جب سفر کر رہا ہو زندگی میں تو سفر کرتے کرتے جہاں اندیشہ پیدا ہوتا ہے غلطی کا یا راستہ چھوڑنے کا، وہاں اصلاح کرنے کے لیے نیکی تو موجود ہے کہ یہ نیک راستہ ہے، اس پر آپ چلتے جاؤ، یاد بھی رہتا ہے اس کو۔ لیکن اگر کوئی نیک دوست ہم سفر ہو تو پھر انسان کو فطری بات ہے ضروری یاد رہتا ہے۔ بات یاد رہنے کی بجائے شخص یاد رہنا آسان ہے۔ جب بات یاد رہ سکتی ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں خیال خیر شر کا قائم رہتا ہے، صداقت کی بات یاد رہتی ہے۔ لیکن عام انسان جو ہوتے ہیں زیادہ بہت سمجھ پہ زیادہ زور نہیں دینے والے، شریف زندگی بسر کرنے والے، اچھی زندگی ہوتی ہے، تو وہاں وہ آپ اس کو یوں سمجھو، زندگی کے اندر اس بات کو میں اس لیے نامکمل چھوڑ رہا ہوں کہ پہلے وہ بات سمجھ لو۔ زندگی کے اندر سفر کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ سفر یہی کرتی ہے ساری دنیا۔ کچھ لوگ سفر کرتے ہیں انجام کے حوالے سے یا نتیجے کے حوالے سے۔ کہتا ہے وہ آپ کا بچہ کیا کام کر رہا ہے؟ کہتے محنت کر رہا ہے۔ کیسی ہے محنت؟ کہ کچھ فروٹفل نہیں ہوئی، چاہے وہ عبادت ہی ہو، کیونکہ فروٹفل ہونا محنت کا ان کا جواز ہے کچھ لوگوں کے لیے، کہ نتیجہ برآمد ہوا کہ نہ ہوا۔ ایک آدمی اگر ریسرچ میں نکل گیا اور امتحان میں فیل ہو گیا تو اس کی ریسرچ کو لوگ نہیں مانیں گے کہ بھئی یہ شخص جو ہے نا علم میں نکل گیا، تعلیم سے چھوڑ گیا، تعلیم میں جو شیکسپیئر بن گیا۔ شیکسپیئر ایک آدمی تھا، آپ نے سب نے سنا ہوا، پڑھے لکھے لوگ، ڈرامہ نویس، دنیا کے سب سے بڑا ڈرامہ نویس کہتے ہیں۔ تیسری جماعت اسکول سے بھاگ گیا، ایکچوئل بھاگ گیا کلاس روم سے ہی، اور کہیں اس کو کوئی ہرن کا بچہ پیارا لگا، کھا لیا، مقدمہ ہوا چوری کا، گرفتاری کی نوبت آئی۔ شیکسپیئر خیر بچ بچا ہو گیا، کسی کمپنی میں جا کے ملازم ہو گیا، تھیٹریکل کمپنی میں، پردہ اٹھانے گرانے میں۔ تو وہیں سے سوجھ بوجھ پیدا ہوئی، ڈرامے کبھی بولنا شروع کر دیا۔ جب لکھنا شروع کر دیا نا، اس نے ڈرامے لکھے، جتنے 36 ڈرامے لکھے۔ دنیا کے نقاد اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی کردار ایسا نہیں جو اس کے ڈراموں سے باہر۔ کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ فطرت ڈکٹیشن دے رہی تھی اور وہ شیکسپیئر لکھ رہا تھا ڈرامہ نویس کے طور پر۔ تعلیم ان پڑھ، علم بہت زیادہ۔ سقراط ان پڑھ تھا لیکن علم والا تھا۔ اور یہ کوئی ہمارے ہاں صرف نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں نا سرکار کی ذات گرامی امی، ہاں امی مگر فخر بیاں، صلی اللہ صلی اللہ۔
مطلب فخر بیاں آپ کے لقب ہے، لیکن وہ امی، مطلب یہ ہے کہ تعلیم کا لحاظ نہیں ہے، علم کا لحاظ ہے۔ سمجھ یہ ہوا کہ علم جو ہے تعلیم کے بغیر بھی آ سکتا ہے اور اکثر آتا ہے۔ تو اب مدعا یہ ہے کہ علم کا حوالہ تو سوچنا پڑے گا کہ علم جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، تعلیم مکتب کی کرامت تھی اور علم فیضان نظر ہے۔ آپ سمجھے یہ عطا الہی ہے۔ اسی بات کو اقبال تھوڑا سا زور دیا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو اپنی روح کے ساتھ زندہ کیا، تو اللہ کی روح تک جب انسان پہنچتا ہے اپنے حالات زمانہ سے ہٹ کے وجود سے روح تک، تو علم ہی علم ہے۔ علم جو ہے نا، اس کا پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی آپ دنیا کے یا اپنے لوکل دنیا کے پاکستان انڈیا کے شعراء کو دیکھیں تو پھر آپ کہیں گے کہ بھئی علم جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی علم ہے شاعروں میں، تو آپ اقبال کا نام لیں گے کہ اس کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عنایت ہے، ایسی بات کرتا ہے کہ جیسے کوئی بس خاص ہی بات ہے۔ ایک بار سارا پڑھ جائیں آپ، محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خاص بات ہے، کہ بات کا رنگ اور ہے، انگ اور ہے، مزاج اور ہے۔ اگر آپ اقبال صاحب سے پوچھو نا کہ یہ علم سارا آپ نے کہاں سے لیا، تو پھر اقبال آپ کو بتاتا ہے کہ یہ علم جو ہے نا یہ پیر رومی، بات ہے کہ یہ علم جو ہے نا مجھے وہاں سے ملا۔ تو گویا کہ جو فیض ہے مولانا روم کا، وہ تسلیم کرتے ہیں اقبال کہ یہ مجھے فیض جو ہے نا پیر رومی کا ہے فیض، جو میری تعلیم جو ہے، میں نے شرق و غرب کے علوم پڑھ چکے ہیں، سب علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ مطلب یہ ہے کہ درد و کرب جو ہے نا وہ اس تعلیم کے باوجود بھی ہے، اس لیے پھر اس نے کہا تھا کہ میرے پاس آؤ میں تجھے وہ علم سکھاؤں۔ تو اقبال اپنے علم کا، جبکہ تعلیم اس کے پاس ساری ہے ویسٹ کی، فلسفہ بھی ہے اور اور بھی رموز ہیں اور لا بھی ہے، لٹریچر بھی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جب میری علم مجھے دیا نا تو یہ مجھے مولانا روم کی نگاہ سے ملا۔ اچھا، مولانا روم نے تو اپنی کہانی بڑی واضح لکھ دی کہ وہ اپنا تعلیم دے رہے تھے اور مکتب تھا یا مسجد تھی، ایسی بات ہے نا کہ بچوں کو تعلیم دے رہے تھے، فقہ حدیث پڑھا رہے تھے، مولوی صاحب تھے۔ تو نے کہا بات یہ ہے، پڑھاتے پڑھاتے کچھ نوٹس لکھے ہوئے اپنی کاپیوں پر، ہوتا نہیں ہے مطلب کہ آج کون سا سبق ہے، آج ہم حدیث پڑھائیں گے، جا کے کاپی نمبر 4 نکال لو، لٹریچر نکال لو۔ وہاں پر ایک درویش آئے اپنے انداز میں اور مبہوت لباس سے بات ایسے پھٹا پرانا، انہوں نے آگے پوچھا مولانا سے کہ یہ سب کیا ہے؟ کتابیں ہیں، بچے ہیں، نوٹس ہیں، کاپیاں پڑھ کے کھول کے بڑھا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تجھے جانی، تم کیا چاہتے ہو ان کو؟ یہ وہ علم ہے جو تیری سمجھ سے باہر۔ درویش کامل تھا، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی سخت بات کی اس نے۔ پھر اس نے کیا کام کیا کہ مولانا کی کاپیاں اٹھا کے تو تالاب تھا نا بوزے والا، اس میں پھینک دی ساری۔ مولانا سٹ پڑے، اور میری زندگی کی محنت برباد ہو گئی، میں نے لکھا بریک بریک نوٹس لکھے ہوئے تھے، ساری عمر کی کمائی ضائع ہو گئی، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اور رونے لگے جب مولانا اس نے ہاتھ ڈالا پانی میں، کتابیں خشک کر کے باہر نکال دی، ساری کتابیں خشک تھی، گردا جاڑ دی۔ مولانا کہا لگا یہ کیا؟ کہتے تو کیا جانے یہ کیا ہے؟ بس جب اتنا کہنا تھا تو مولانا کے تعلیم کے وجود کو کہتے ہیں آگ لگ گئی، اور وہ آگے آگے درویش مولانا کے پیچھے پیچھے پاگے دوڑے، آدمی غائب ہو گیا۔ 2 سال کچھ روایتیں ہیں 2 سال بعد ملا، کچھ کہتے ہیں 3 سال بعد اس نے زبان کھولی۔ مولانا نے کہا کہ دیکھو میرے 3 سال ہوئے، اب آ کے آپ نے بات کی ہے، میرے کیا مطلب سزا دی آپ نے، یہ وہ کہتے تیرے 3 سال لگے نا، میں تیرے انتظار میں 20 سال بیٹھا رہا کہ کہیں تو میچور ہو تو میں تجھ سے بات کروں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو تو علم دے رہا تھا نا وہ جہالت پر مبنی ہے، جب تک تجھے اصل کا پتہ نہ ہو تو کیا پڑھاتا جا رہا ہے۔ پھر مولانا کو اس نے جب راز اور رموز بتایا نا، پھر مولانا نے لکھا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم،
تا غلام شمس تبریز نشد. تو غلامی سے علم کہاں سے ملا؟ تبریز سے. تبریز کا دیوان تو نہیں ہے، اس کی بہت ساری نظمیں ہیں. تو وہ اپنی مستی کے عالم میں انہوں نے کہا دم حمد ہم علی علی نظمیں اپنے گاتا. اسے پوچھا کہاں سے ملا؟ کہتا مجھے باب العلم سے علم ملا. والی باب ہا کہ مجھے علم مولا علی کی ذات گرامی جو ہے بنفس نفیس ملا. تو پھر اگر آپ مولا علی سے پوچھو کہ علم کہاں سے ملا تو مدینہ العلم سرکار کی ذات گرامی سے ملا. تو سرکار کو علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے براہ راست علم ہے. تو گویا کہ علم کا راستہ جو ہے نا یہ سینہ بسینہ چلتا ہے، تعلیم کا راستہ کتاب بکتاب چلتا ہے. اور کتاب کا علم جو ہے نا وہ دیر پا نہیں ہوتا، یاد نہیں رہتا، ٹھہرتا نہیں ہے. اور جو سینے کا علم ہے نا یہ قائم رہتا ہے، سنی ہوئی بات اور سنانے والا چہرہ یہ یاد رہتا ہے. اگر بات کے ساتھ بات سنانے والے کی یاد قائم ہو جائے تو کہتے ہیں تصور شیخ قائم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں تصور شیخ قائم ہو گیا کہ یہ بات تو مجھے ہمارے بزرگ نے بتائی تھی اور بزرگ کا چہرہ جو ہے نا ساتھ قائم آ گیا. ایک کبھی کبھی ایسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے ایک عنایت ہے. آپ سورہ یوسف آپ پڑھو، اس میں ایک بات ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے چلتے چلتے کہ کالا ہے تلک ایسا بیان ہوتا ہے. اچھا نا آپ صاحب، اچھا اب پھر اچانک ایک سینٹنس آتا ہے وہاں کا یوسف عارضاً ھذا. آپ پڑھو نا کہتے ہیں فکرہ اس سیاق و سباق میں نہیں ہے یہ، یعنی کہ وہ واقعہ ہو رہا ہے معیشہ کا یوسف کے ساتھ واقعہ ہو رہا ہے اور واقعہ جو ہے وہ ترغیب ہے اور اچانک اللہ کی طرف سے ایک آواز آتا ہے یوسف عارضاً ھذا. یہ فکرہ جو ہے نا کہیں سے آتا ہے اور کہ یوسف اعراض کر جا، گریز کر جا. اب یہ سینٹنس جو ہے نا یہ وہاں پر کوئی انسان نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان میں بھی یہ فکرہ ایک الگ سے فکرہ ہے کہ یہ اللہ کی آواز ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی آواز ہے. اب بات سمجھے نا، پیغمبر کے لیے پھر اللہ کی آواز ہوتی ہے یوسف عارضاً ھذا کہ اسے اعراض کر جا اس خواہش سے. تو پھر وہ یوسف علیہ السلام کی حفاظت. تو گویا کہ زندگی میں جہاں کہیں قدم کے ڈگمگانے کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں پر اب کسی نہ کسی چیز کی آواز آ جاتی ہے، کسی نہ کسی چہرے کی یاد آ جاتی ہے. اکثر لوگ جو نیک ہوتے ہیں نا ان سے پوچھا جائے نا پاس اٹھا کے کہ بھائی تجھے نیکی ہے کیوں تو اتنا نیک ہوا؟ کہتا میں خدا کے خوف سے تو نہیں ہوا، میں تو اپنے ابا کے خوف سے ہوا. یعنی کہ نیکی کا ابتدائی بلکہ ابتدائی سے آدھا راستہ، آدھے سے زیادہ راستہ ماں باپ کے خوف سے نیک ہوتا ہے انسان. کچھ لوگ سماج میں بدنامی کے ڈر سے نیک ہوتے ہیں، ہوتے نیک ہی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی لگن جو ہے نا یہ دیر میں پیدا ہوتی ہے. بہرحال اس کو کہا کہ باپ کا چہرہ یاد آ جاتا تھا کہ کیسا کہ میرا باپ جو ہے وہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو میرے متعلق غلط خبر پہنچ جائے تو کیا ابا جان کے دل میں ملا لو جی بیٹے کے بارے میں غلطی خبر آ گئی ہے. ہاں تو یہ بھی باپ کی خدمت ہے کہ اپنی خبریں جو ہے نا باپ کے حق میں اچھی پیدا کرو. ہاں آپ آ سمجھ رہے ہیں یہ شیخ کی تصور ہے. تو چلتے چلتے وہ یاد ہوتی ہے بعض اوقات. کبھی آپ نے طالب علم کو دیکھا ہو، طالب علم تو آپ رہے ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ امتحان میں کوئی سوال اٹک گیا، اچانک استاد کے چہرہ یاد آ گیا، سوال حل ہو گیا. تو یہ ایک واقعہ ہوتا ہے کہ سوال حل ہو جاتا ہے. کبھی آپ دیکھو مشکل مرحلے سے گزر رہا ہو تو مانوس چہرہ پاس سے گزر جائے تو مشکل حل ہو جاتی ہے، حالانکہ خالی چہرہ گزر گیا. تو وہ چہرہ جو آپ کے دل کو قرار دے وہ آپ کے ذہن کو بھی بیدار کر دیتا ہے. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. اور وہ چہرہ جو آپ کے دل کو پریشان کرے وہ ذہن کو بھی پامال کر دیتا ہے. آپ بات سمجھ رہے نا؟ تو وہ چہرہ تصور شیخ کا مطلب شیخ کا چہرہ جب زندگی کے صحرا میں یاد آ جاتا ہے تو نخلستان بنا جاتا ہے. تو وہ چہرہ جو ہے نا اسی طرح چہرے کی داستان ہے کہ آپ درود شریف جو ہے چہرے کا قرب کے لیے ہے اور یہ سارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں چہرہ والضحیٰ چہرہ زلف واللیل والضحیٰ چہرہ، یہی چہرہ نشان وجہ اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر آنکھ اٹھا کے دیکھو اللہ کا چہرہ ہے. اللہ کا چہرہ ہے ہی کو نہیں، یہی چہرہ سرکار کا نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کب خدا چہرہ، خدا کا چہرہ ہی کو نہیں ہے. تو گویا کہ چہرے کا علم جو ہے نا یہ تصور شیخ کا علم اس بنتا ہے کہ وہ چہرہ جو ہے جب یاد آ جائے
تو زندگی میں اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے. خاص طور پر جب آپ تذبذب میں ہوں، فیصلہ نہ کر سکیں، تو جس فیصلے پر وہ چہرہ آپ کو راستہ بتائے تو وہ آپ کے لیے فیصلہ صحیح ہو جاتا ہے. یوں ہوتا ہے مثلا ایک راستہ ادھر کو جا رہا ہے، ایک راستہ ادھر کو جا رہا ہے، ایک غلط ہے ایک صحیح ہے. آپ جب غلط راستے پہ چلتے ہیں تو آپ کا یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، شیخ کی چہرہ یاد نہیں رہتا. صحیح راستے پہ چلو تو آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ نمایاں رہتا ہے، تو گویا کہ وہ راستہ صحیح ہو گیا. خالی چہرہ جو ہے اس کی یاد سے راستہ صحیح ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہے کہ تصور جو ہے شیخ اپنا یوں دیتا ہے کہ جس طرف شیخ کا تصور قائم رہتا چلا جائے وہ راستہ صحیح ہے، کیونکہ غلط راستے پر وہ تصور قائم نہیں رہ سکتا. اس لیے آپ کے پاس یہ پہچان بن جاتی ہے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے اور جس کام پر وہ تصور ختم نہ ہو جائے. تو یہی ایک پہچان ہے زندگی میں، سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرنے کا یہی ایک واحد فارمولہ رہ جاتا ہے کہ اس راستے پر میں گیا تو مجھ سے وہ چھن گیا. کیا چھن گیا؟ کہ وہ تصور چھن گیا. کتنا وہ اپنی جلوہ گری ختم ہوگی، بات سمجھ نہ آئی مجھے، میں نے کہا کہیں نہ کہیں غلطی ہوگی. جس طرح کہتے ہیں نا کہ اس آدمی کے پاس گئے شاہ کے پاس، اس دفعہ وہ ٹھیک طرح ملے نہیں ہیں، ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی. اگر آپ نیکی کر کے جائیں نا تو وہ پہلے استقبال میں ہاں بھی آ گئے اور شاہ بازار میں انتظار کر رہے تھے، پھر ٹھیک ہے قربانی دے آئے ہو، وہ کیسا واقعہ تھا، ہاں چلو ٹھیک ہے مضبوط پتہ ہوتا. تو گویا کہ تصور شیخ جو ہے یہ ایک قسم کا سند ہے راستے کا صحیح ہونے کی. جس راستے پر شیخ کا تصور قائم رہے، شیخ کا قرب قائم رہے، تو وہی راستہ صحیح ہوتا ہے. مثال اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. مثلا ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ، زندگی موجود ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اگر اس عالم میں، جس عالم میں ہم ذکر کر رہے ہیں، اس عالم میں اگر اللہ کریم یا اللہ کریم کے کوئی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے کوئی محبوب اس وقت اس عالم میں اگر تشریف لائیں تو آپ اپنے اس ماحول میں پاکیزگی میں پائے جاؤ. نہیں بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ آئی؟ آدمی بات سمجھ نہیں آئی کہ ہم اللہ کا قرب مانگتے ہیں نا، یا اللہ مہربانی فرما، اللہ یا اللہ یا اللہ. جس ماحول میں بیٹھ کے ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اگر ماحول وہ اللہ کو پیش کرنے والا ہوگا تو بلائیں گے نا. جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پہلے ماحول کو پاکیزہ کرتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہی ہے نا. اگر انسان کی زندگی میں ایسے کچھ واقعات ہوں، اسے کنڈا کھڑکا دے باہر سے کہ میں آپ کا شیخ ہوں، پیر صاحب ہیں، تو وہ کہنے پہ مجبور ہو کہ اس وقت آپ کیوں آئے ہیں، تو زندگی غلط ہوگی. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو انسان ہمہ وقت ایسی حالت میں تیار نہیں پایا جاتا جس حال میں اس کا مقدس بزرگ وہاں پہنچ سکے، تو وہ حالت غلط ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اپنی زندگی میں حالت کو، اپنے حال کو اس کے موجودگی کے حوالے سے اصلاح کرتے ہیں. اللہ کی موجودگی سمجھ لو، اللہ والوں کی موجودگی سمجھ لو. تو گویا کہ زندگی میں وہ شخص جس کو یہ یقین ہو کہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ شخص غلطی نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا. مثلا ایک آدمی شیخ کے پاس گیا، شیخ نے اس کو بتا دیا کہ تم ان راستوں سے ہو کے آئے ہو آج. اسے یقین ہوگا کہ میرے حال سے یہ محرم ہے، باخبر ہے. جب یہ یقین ہو جائے کہ میرے حال سے باخبر ہے، کہ ہر وقت اس کا چہرہ یاد رہتا ہے، کبھی آواز بھی آ جاتی ہے، تو وہ اس چہرے کی موجودگی میں کہاں غلط جائے گا؟ تو شیخ کا تصور جو ہے یہ خود بخود ہی غلط راستے سے نجات کی راہ ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں
کہ غلط راستے سے آپ بالکل بدلے میں نجات پا جاتے ہو، کیونکہ اس تصور کی وجہ سے ہی بدلے میں یہ واقع ہوتا ہے. آپ بات سمجھ گئے؟ کیونکہ وہ تو غلط کر نہیں سکتے کہ اس راستے پر ہم کہتے ہیں ان کو بلائیں کہ آج کسی گھر میں مطلب رقص ہو رہا ہے، ڈسکو ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ شیخ بھی آ گئے شہر میں، تو پھر آپ ایسی حرکت نہیں کر سکو. تو جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ میرا ہر دم میرے ساتھ ہے اور میرے ہر حال سے باخبر ہے، تو کوئی حال اس کا برا حال نہیں ہوگا. تصور شیخ اپنا تصور اس وقت مرید کو دیتا ہے جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ مرید کی حالت خراب نہیں ہوتی. تو ورنہ تو شیخ کو پھر برائی کے راستے میں جانا پڑ جائے گا. اگر مرید برائی کے راستے میں جا رہا ہے تو پھر شیخ بھی ساتھ ساتھ ملے گی تصور. اس لیے جب وہ مرید برائی کے راستوں سے اکثر فارغ رہے تو شیخ کا تصور ساتھ ساتھ چل پڑتا ہے، کیونکہ نیک راہ پر تو شیخ چلنے والا ہوتا ہے، چلانے والا ہوتا ہے. اس لیے تصور شیخ اس مرید کو دیا جاتا ہے جو اس تصور کو غلط راستوں پر نہ لے جائے. اب سمجھ رہے نا، یہ سایہ ہے شیخ کا. تو تصور شیخ ہی آپ کی زندگی میں آپ کو سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز بتا دیتا ہے. تصور شیخ ہی آپ کو راستے سے صحیح راستے کی طرف لے جاتا ہے. تصور شیخ زندگی کے جہاں فیصلہ نہ کر سکو وہاں یہ تصور فیصلہ کرا دیتا ہے. اور یہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اپنے آپ کے علاوہ کسی اور طرف مائل ہی نہیں ہونے دیتی. اب آتے میں یہ تو بڑا مہربانی ہوتی ہے کہ مثلاً شعر سنو کہ ایسا واقعہ ایک آدمی کا تو کہ میں دیکھو تو گمراہ نہیں ہوا، شعر کا میں سمجھ جائے تو سمجھ جائے، یہ سارے وقت کو میں توڑ کر نکل نہ سکا. مطلب سارے وقت کی زندگی آپ کی ہے، اس کو توڑ کر ہم گمراہی کی طرف جانا چاہتے تھے. یہ سارے وقت کو میں توڑ کر نکل نہ سکا، تیرے جمال کا پہرا لگا رہا ہر سو. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جب بھی ہم غلطی کی طرف جانے لگے تو آپ آگے شیخ کے جائے مسکرا رہا ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہو. تو گویا کہ شیخ کا تصور حصار بنا دیتا ہے، شیخ کا تصور مائل کر دیتا ہے، شیخ کا تصور آپ کے راستے کو اور جگمگا دیتا ہے اور آپ کے باطن کا فیصلہ کرا دیتا ہے. تو یہ ایک آسان بات ہے اور یہ ان لوگوں کو عطا ہوتا ہے جو اس تصور کو ملوث نہ کرے. اس لیے کہتے ہیں نا اکثر لوگوں کو نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی زندگی ویسے نہیں ہوتی. آپ اس راستے پر کہتے تو خدا کو یاد کیوں نہیں کر رہا، کہتے میں اس حال میں خدا کو کہاں بلاؤں. نہیں بات ہے کہ زندگی میری پاکیزہ نہیں ہے، اب میں خدا کو بلاؤں تو میں مطلب کس حال میں بلاؤں، تو میری زندگی تو مقدس نہیں ہے. یہ بھی ادب کا ایک مقام ہے کچھ لوگوں کے نزدیک. بات ہے کہ ہماری زندگی اس قابل نہیں ہے. ڈاکٹر جواب دے گیا، جب ڈاکٹر کا رجوع کیا اور ڈاکٹر جس مقام پر جواب دینے کا اس میں واقعہ پیدا ہو گیا اور دعا کا مقام پیدا ہو گیا. تو دعا جو ہوتی ہے یہ اس وقت کی جاتی ہے، یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے. دعا کا معنی قوت کو بلانا، وہ قوت جو میری قوت کو اور کسی نتیجے کی طرف لگا دے. ہماری قوت میں یہ نہیں ہے، لیکن جو صاحبان قوت ہیں اصل میں دعا وہ بھی کرتے ہوں گے. دعا شرط نہیں ہے کہ دعا کنڈیشن نہیں ہے یا اللہ ہم تجھے مانیں گے اگر تجھے دعا منظور فرما دی. میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کریم جو ہے اپنے مقربین کی دعا بھی اب کبھی کبھی نظر انداز فرما جاتے ہیں. اللہ ہوا ہی اللہ نا مالک جو ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے ایسے بزرگ ہیں جن کی دعائیں جو ہے اللہ کریم نے ان کو قبول نہیں فرمایا. اور خاص طور پر نوح علیہ السلام کا واقعہ، بیٹے کے لیے دعا مانگی، بیٹا اللہ نے نہیں دیا. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے پیغمبر ہیں، باپ ان کے دین پر نہیں ہے، دعا مانگی ہوگی لیکن نہیں مطلب منظور ہوئی ہوگی، دعا تو ضرور مانگی ہوگی. پیغمبر ہے، بیٹا دین پر نہیں ہے، دعا مانگی ہوگی. پیغمبر ہے لیکن بیوی دین پر نہیں ہے، دعا تو مانگی ہوگی نا. مقصد یہ ہے کہ دعا جو ہے مانگنا شرط نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دعا بنتا ہے کہ یا اللہ ایسا واقعہ ہو جائے، ورنہ جو واقعہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ کی رضامندی شامل ہو. تو دعا یہاں آگے کام آتی ہے. دعا سے اگر وہ مسائل حل نہ ہو تو کم از کم مسائل کی اوقات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مسائل میرے خود ساختہ ہیں.
اس لیے جو بزرگ ہیں وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ان دعاؤں سے بھی توبہ کرتے ہیں جو تجھے پسند نہیں ہیں، ہم وہ دعائیں بھی نہیں کرنا چاہتے جو تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہیں. اور سب سے میں نے کہا کہ مقبول دعا اور سب سے بہتر دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی، وہ یہ ہے کہ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. یا اللہ جو اللہ کے احکام ہیں وہ آپ کی دعا میں آنے چاہیے. یا اللہ مجھے بزرگوں کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. سب سے بڑی دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے وسائل ہیں زندگی کے، کیا ہے وسائل میں باہر کے شامل ہیں، مال، اینٹ گارا، پتھر، روڑا، مکان، سامان، یہ بھی ہے وسائل ہے نا. وسائل میں آپ کا ذہن بھی شامل ہے، وسائل میں آپ کا دل شامل ہے، آپ کی صحت شامل ہے، آپ کی قوت شامل ہے، آپ کی زندگی کے تعلقات شامل ہیں، آپ کی وابستگیاں شامل ہیں. یہ سارے آپ کے وسائل ہیں. یا رب العالمین جن وسائل کو میں زندگی کہہ رہا ہوں ان وسائل کا وہ استعمال عطا فرما کہ زندگی کا انجام تیرے قریب میں ہو. وسائل تو میں نے استعمال کرنے ہیں، بینائیاں آپ نے ختم کرنی ہے نظارے دیکھ کر. اس لیے دعا یہ کرو کہ آپ کی بینائی ان نظاروں میں صرف ہو جو نظارے منظور ہوتے ہیں، تاکہ گمراہی نہ دیکھو اور عبرت کے نظارے نہ دیکھنے پڑیں. تو آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے مقبول نظارے دکھائے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سماعت ہے، بس سماعت کان کا سننا یہ آپ کے لیے مسائل ہے نا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ وسیلہ ہے نا کان کے لیے سننے کے لیے. قرآن پاک کی تلاوت سب سے بہتر ہے، نعت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر ہے، یعنی کہ حبیب کی آواز سب سے بہتر ہے، شیخ کی آواز سب سے بہتر ہے، نیک انسانوں کی آواز سب سے بہتر ہے. اگر کان کے اندر وہ نغمات سنے جائیں جن نغمات کے پیچھے گناہ حرکت کرتا ہے یا تھرکتا ہے یا دھڑکتا ہے، تو آپ کے کان نے آپ کا وسیلہ بن کے آپ کو گمراہ کر دیا. اچانک کان میں ایک آواز آ گئی، وہ آواز ہیجان پیدا کر گئی، گمراہی کی دلیل. اور کان کے اندر آواز جو جاتی ہے یہ آپ کے دل کو کیپچر کر لیتی ہے. آپ کو بات سمجھ نہیں آئی یوسف صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر دعوت گناہ ہو تو آپ کا وجود میلان گناہ میں آ گیا، اگر وہ دعوت نیکی کی ہو تو آپ کا وجود نیکی کی طرف چلا گیا. اس لیے کان کے وسیلے کا استعمال یہ ہے کہ کان ان آوازوں کو سنے جو آواز صداقت کے راستے کی طرف لے جا رہی ہیں، کیونکہ اس دنیا میں دونوں آوازیں آ رہی ہیں، حق کی بھی اور جھوٹ کی بھی، دونوں سرگرم عمل ہے، تھوڑا فٹ بولتے جا رہے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. اور کان ہے اس نے ڈسکریمنیشن نے تمیز کرنی ہے، یہ آواز نہیں ہے میرے لیے. اور دیکھو آواز آ رہی ہے، وہاں سے کیا اور صاحبان مہربان. دادا صاحب کے کبھی اس دیکھا آپ نے دیکھا اٹینڈ کیا ہوگا، ایک آدمی نو بھارت معصوم بولا بالا گھر سے چلا دادا صاحب کے عرس پر. اب وہ جب باڈی چوک پر پہنچا تو آوازیں شروع ہو گئی. یہ ساری وہ عرس کی آوازیں سمجھ رہا ہے، آوازیں شروع ہو گئی. اگر اس کو کہیں تھیٹر کی آواز آ گئی اس کی آواز نہ سمجھ لینا، تھیٹر ضرور لگے گا. آپ آتے رہے نا، میلہ ضرور ہوگا، سودا ضرور بکے گا، اور دکاندار ضرور آئیں گے، واقعات ضرور ہوگا، مجمع ضرور لگیں گے. یہ سارے یہ دادا صاحب کورس نہیں ہے. آگے جاؤ گے عزیز میں قوالی ضرور کرے گا، اور بھی لوگ قوالی کریں گے. تو قوالی جو ہے یہ بھی دادا صاحب کی آواز نہیں ہے. جس کام کو آپ چلے ہو اس کام کے راستے میں اس کام کے نام کے حوالے سے بے شمار آوازیں آ جاتی ہیں، اور وہ اکثر آوازیں اس راستے کو روک دیتی ہیں جس راستے پر آپ چل رہے ہو. یعنی کہ آپ جا ہی رہے ہو، مثلا آپ جا رہے ہیں حج کرنے جا رہے ہو، حج کے نظام میں اتنی پیچیدگی کا پیدا ہو جائے کہ آپ بے قیفی ہو جاؤ. وہ چھوڑو یہ پاسپورٹ ہے واپس کرو، منہ پہ دے بارہ سے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ کی کیفیت ٹوٹ جائے. آپ اگر سرکار کے روزے پہ بیٹھے تو کسی نے آ کے بدلے ہوئے اور کوئی ایسی واقع کر دیا تو آپ کی کیفیت خراب ہوگی. اس لیے اس راستے پر چلنے والا بڑی احتیاط سے چلتا ہے، اپنے وسیلے کو استعمال کرتا ہے کہ ریئیکشن جو ہے وہ غلط نہ ہو جائے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ وسیلے ہیں. ذہن کا استعمال آپ کو نیکی بدی میں تمیز کرائے گا. ذہن اگر صرف پیسہ ہی سوچے، پیسہ کمانا، پیسہ جمع کرنا، صرف یہی سوچے تو وہ حسن کے خیال سے معروم ہو جائے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہتا کچھ بھی زندگی میں نہیں ملا، بس 2 نمازیں ہی رہ گئی ہیں.
تو یہ جو جس آدمی کو ملا ہے اگر وہ پیسے کو گمراہی میں استعمال کر رہا ہے تو تیری نماز اس کی گمراہی سے بہت بہتر ہے. آپ بات کریں نا, گویا کہ وسائل یاد رکھتے ہیں یہ بات, وسائل میں بینائی, سماعت, وجود, رشتہ داریاں, وابستگیاں, مال, دنیا, اینٹ گارا پتھر, ساری وسائل ہیں. یہ سارے وسائل جو ہیں آپ کے استعمال میں ہمیں ساتھ نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی. نہ بنائیاں رہیں گی, نہ ذہن رہیں گے, اور نہ کوئی دنیا رہے گی. وہ بتانے وہم و گما ہو جائے گا. یہ ہر چیز چھوڑ دو گے تم. چھوڑنے کے بعد فوری طور پر آئے کہ جیسے کہتے ہیں نا, اور نیٹ ریزلٹ بٹن دبا دیا جائے گا. نیٹ ریزلٹ جو ہے اس کا استعمال کیسے کیا, لے کے تو جانا نہیں ہے یہاں سے. اور ہم یہاں غلطی کر رہے ہیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ دنیا کا مال جو اٹھایا ہم نے مال کو برائے مال ہی اٹھا لیا. یہاں غلطی ہوگی. مال تھا برائے استعمال تاکہ نکلے نتیجہ. ہم نے مال کو برائے مال ہی جمع کرنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ جب ختم ہوئے زندگی, مال کے طور پر مال جمع ہے اور عمل کے طور پر جمع زیرو ہے. اس لیے اس بات کا خیال رہے کہ وسائل تو ختم ہو جانے ہیں, چھن جانے ہیں, جدا ہو جانے ہیں. کہیں وسائل کا اجتماع آپ کو بے عمل نہ کر کے رکھ دے. پیسے کا اجتماع صرف پیسے کی خاطر جائے, یہ بے عملی ہے بلکہ بد عملی ہے. زندگی کے وسائل کا اجتماع بغیر استعمال کے یہ کیا ہے, یہ بد عملی ہے. وسائل سارے جمع ہے, نتیجہ بد عملی ہے. آپ بات سمجھے گرو جی؟ اس لیے یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ اپنے وسائل کا استعمال کس انداز سے کرنا ہے تاکہ آپ کا نتیجہ کیا نکلے کہ یہ نیک عمل کر رہا ہے. نیک عمل کیا ہے؟ یہاں سے مال اٹھایا, اب کچھ اس کے حوالے کیا, کچھ اس کے حوالے کیا, بن گیا کیا نیک عمل. تو گویا کہ اپنے وسائل کو نیک اعمال میں ڈالنا, یہ دعا مانگنی چاہیے. دعا کے باب میں بات ہو رہی ہے کہ یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملنے والے لوگوں کے ساتھ نیکی کی خاطر ملیں. کس کی خاطر ملیں؟ دو بندے دوست ہیں, دونوں بدی کی راہ پر چل سکتے ہیں نا. دو دوست ہیں, نیکی کی راہ پر چل سکتے ہیں. تو گویا کہ ہماری وابستگیاں کو نیک راستوں کا سفر بنا. یہ دعا ہونی چاہیے, یا اللہ ہمارے مال کو نیک راستے کا سفر بنا, ہمارے وسائل کو نیک راستے کے لیے لگا, اور نیک راستہ ہر راستے میں ملے گا. کوئی وقت ایسا نہیں کہ نیکی بند ہو جائے, کوئی وقت ایسا نہیں کہ بدی بند ہو جائے. اب مسجد کے اندر عین ممکن ہے کہ انسان گمراہ ہو کے نکلے, اور عین بت خانے میں بیٹھا ہوا انسان جو ہے وہاں سے نیکی کرا لے کے نکلے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ پاس ماہ مل گیا کعبے کو صنم خانے سے, کہ کون سی جگہ کہاں کیا مل سکتا ہے. ہر چیز ہر جگہ ہو سکتی ہے. انسان جو ہے وہ اپنے حال میں رہ سکتا ہے. اس لیے دعا یہ ہونی چاہیے کہ میرے وسائل جو ہیں تیرے راہ میں آئیں, میرے وسائل جو ہیں تیرے راستے میں استعمال ہوں. بس یہی زندگی ہے. اور سب سے بڑا جو ہے اسباب کہ میری جان جو ہے وہ آپ کے راستے میں استعمال ہو, تو جان جو ہے وہ محفوظ ہوگی. محفوظ ہوگی, جس نے دی تھی ہم نے واپس لٹا دی. یہ پکڑو جان, مطلب ضائع کیا ہوئی, بچ گئے نا. اور اس کے علاوہ استعمال کیا ہے, دینے والا وہ ہے. اس طرح کہ باپ کسی بیٹے کو پیسے دے اور وہ پیسہ خرچ کرے, باپ کہ تھوڑے سے میرے لیے بھی رکھو, کہتا نہیں ہم آپ کو نہیں دیتے. تو یہ انسان یہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, کہتے زندگی آپ فری, اس کا کوئی پیمنٹ نہیں ہے. اس میں سے کچھ لمحات میری طرف, کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے, آپ نے کیا آزمائش پہ ڈال دیا آپ نے. کہتے ہیں ہم آپ کو 100 روپے دیتے ہیں, سال بھر استعمال کرو, اس کو رکھو. 2.5 روپے بڑے مشکل دینے والا وہی ہے. گویا کون آدمی ہے جو خدا کی طرف نہیں اس کو استعمال کرے گا؟ جس کو یہ یقین ہوگا کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ملی. جب تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ملی, تمہیں اندازہ ہو جائے, تو زندگی وہیں گمراہ ہوگی. اگر یہ یقین ہو جائے کہ اسی کی طرف سے ملا ہے تو اسی کی طرف لوٹا دیا جا رہا ہے, تو پھر تم آپ کی زندگی آسودہ حال ہوگی. اس لیے دعا جو ہے مسائل حل کرے نہ کرے آپ کی اصلاح کر دیتی. دعا کا ہونا اصلاح کی ضمانت ہے, دعا کا ہونا تقرب الہی کی ضمانت ہے. دعا مانگنے والا اللہ سے کبھی گمراہی کی دعا نہیں مانگتا. مثلا یا اللہ ایک گناہ کی تمنا ہے, تھوڑا سا ڈاکہ ڈالنا ہے, مہربانی فرماؤ, کوئی دعا نہیں مانگے گا.
دعا بذات خود آپ کے مقصد کی اصلاح ہے، یعنی کہ آپ اسی چیز کی دعا مانگو گے جو ویسے ہی نیک مقصد ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے دعا کا تصور بذات خود ایک ایسا تصور ہے کہ آپ کے راستہ خود بخود ٹھیک ہو گیا. آپ اللہ سے وہی چیز مانگو گے، یا اللہ دعا ہے حج کی تمنا ہے، آپ مہربانی فرماؤ، آپ پتہ ہے کہ اللہ خوش ہوگا. یا اللہ کوئی تھوڑی سی وجہ چوری کرنے کی تمنا ہے، دعا نہیں مانگے گی. تو گویا کہ دعا کا تصور، دعا کو تسلیم کرنا، دعا کو ماننا، دعا کو مانگنا، آدھی زندگی تو ویسے اسلام میں آ گئی. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ چیز بڑی ضروری ہو جاتی ہے. اس لیے اب آپ اس پہ غور کرو کہ انسان کے لیے کوئی شے نئی نہیں ہے. اپنی زندگی میں سے، اس کے استعمال میں سے، اس کے وسائل میں سے ساری چیزیں آپ نے دریافت کرنی ہے، تاکہ جب آپ زندگی چھوڑو فوری طور پر آپ دوسرے سفر پر روانہ ہو جاؤ. کون سا سفر؟ صداقت، اچائی کا. ایک جزا بن جائے گی یا سزا بن جائے گی، یہ آپ خود بناتے جا رہے ہو. اس لیے اسی کے وسائل نے آپ کو لے جانا ہے. دعا کا مقام یہ ہے، تصور شاہ کا مقام وہ ہے. اب آپ کا سوال کیا ہے؟ چٹائی طرف آپ سوال کرو. اب آپ بولو سوال. توبہ کا سوال. توبہ کے بعد توبہ کیوں؟ اب ایک آدمی جس کی زندگی کثرت تضاد میں ہے، کثرت تضاد ایک لفظ ہے نا، زندگی ازداد کی حامل ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ زندگی ازداد کی حامل ہے، نیکی بدی ملا کے بولتا ہے، سچ جھوٹ ملا کے وہ چل رہا ہے. اس آدمی کے فیصلہ، توبہ کے فیصلہ جو ہے کمزور ہو جائے گا. توبہ ایک فیصلہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اس برائی سے ہٹا کے نیکی کی طرف گامزن کرنا اور اس فیصلے کا گواہ اللہ کو بنانا. توبہ آپ کا فیصلہ ہے. جتنی گہرائی سے ہوگا، جتنی صداقت سے ہوگا، اس کی منظوری وہاں ہے. توبہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے آپ کے بارے میں کہ نہ بدلے. توبہ تمہارا فیصلہ ہے. تمہارا فیصلہ نہ بدلے، جب تم وہ واقعہ سرزد نہ کرو. اس لیے اپنی ول پاور کو توبہ کے حوالے سے مضبوط کرو، یا توبہ کو ول پاور کے حوالے سے مضبوط کرو. اب آپ سمجھ رہے نا؟ اور توبہ منظور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی ول پیدا کرو، اس راستہ توبہ کا مطلب راستہ مڑ جانا. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ واپس آ جانا، مڑ جانا، بیک آ جانا، چلتے چلتے ایک راہ سے اس راہ پر پلٹ جانا، توبہ ہو جانا. یعنی کہ جب آپ اس راستے کو دیکھ رہے ہو کہ یہ راستہ آپ کے مالک کی پسند کا نہیں ہے، تو آپ وہاں سے پلٹ جاؤ. پلٹ جانے کا عمل پھر واپس جانے کا عمل نہیں بن سکتا، واپس چلے جانا ہے. تو گویا کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پلٹ آنا، اور پھر گناہ ختم ہو گیا، یاد گناہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ آپ اپنے نیکی میں انوالو ہو گئے، آپ نیکی کے راستے پر چل گئے. توبہ کے بعد اگر گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا انسان ہے وہ کمزور ہے. اس کو گناہ نے دبوچ لیا. گناہ دبوچ لیا تو پھر مدد کے لیے آپ پکارتے جاؤ، آپ توبہ کرتے جاؤ. یہ میں نے بتایا ہے کہ توبہ کرتے جاؤ. اگر گناہ ہوتا ہے تو توبہ کرتے جاؤ، تاکہ اتنی بچت آپ کر لو کہ اگر آپ کو موت آ جائے تو توبہ کی حالت میں آئے، گناہ کی حالت میں نہ آئے. یہ ضروری بات ہے کہ معذرت میں آئے، کہیں تکبر میں نہ آئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو شخص اللہ کو پکارنے والا ہو، اللہ کے بزرگوں کو پکارنے والا ہو، وہ حالت گناہ میں تو دعوت نہیں دے گا اپنے گھر میں. تو یہاں تصور شیخ جو ہے نا وہ آپ کو نجات دیتا ہے، آپ کا خاندان آپ کو نجات دیتا ہے کہ یا اللہ آج چیز جو کہتے یہ ہیں کہ جو گناہ، جو ارادہ، جو برائی مخفی ہے، تنہائی میں ہے، تاریکی میں ہے، دل میں ہے، اس نے چھت پہ چڑھ کے بولنا ہے. کوئی دنیا میں گناہ ایسا نہیں ہے جو مخفی رہا ہو. آپ بات رہے نا؟ یعنی کہ ہر مخفی گناہ جو ہے نا یہ اناؤنس ہو گیا، بلکہ بزرگوں کا جو علم باطن کا ہے وہ بھی ظاہر ہو کے رہا. یہ ایسا سسٹم ہے کہ ظاہر ہو جاتی ہے ہر چیز. اس لیے آپ یہ دعا کیا کرو کہ آپ کے باطن کے اندر بھی کوئی خرابی نہ رہ جائے. بات سمجھ نا؟ جب آپ نے اللہ کے ہاں فیصلہ کر لیا کہ یا اللہ میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں، تو پھر اس بات سے بچ ہی جاؤ. تو اس لیے کہا کہ توبہ شکنی جو ہے اس گناہ سے بچو.
گناہ سے بچ گئے ہو، توبہ سیکھنے کے گناہ سے بچو، توبہ توڑنے کے گناہ سے بچو، یہ ایک الگ مضمون ہے۔ تو یہ توبہ کو کہتے ہیں قائم رکھنے کے لیے ایک چیز ہے یاد رکھنا، ہم سفر اچھے ہونے چاہیے۔ توبہ کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ہم سفر اچھے ہونے چاہیے، آپ کی مشاورت اچھی ہونی چاہیے، آپ کے دوست جو ہیں اچھے ہونے چاہیے، آپ کے دوست ہم خیال ہونے چاہیے، آپ بزرگوں کی صحبت سے الگ نہ بیٹھو، بات نہیں نا، ان کے خیال میں بیٹھو، اور اس کے بعد یہ یاد رکھو کہ آپ کا ہر عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، اور اپنے آپ کو اس بات سے ضرور بچاؤ کہ آج جو تنہائی کے اندر جو جرم ہوتا ہے یا خیال ہوتا ہے، اس نے پبلک کے لیے اناؤنس ہونا ہے۔ کہیں ایسی حالت میں نہ ہو کہ تم شرمندہ ہو جاؤ، محنت بھی کرو، گناہ بھی ہو، اور اس میں شرمندگی اور ندامت بھی ہو، سزا الگ چیز ہے۔ اس لیے سماج میں جو آپ کا وقار موجود ہے، جو عزت موجود ہے، اس کے تحفظ کے لیے توبہ کو قائم کر دو۔ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک جو ستار الوجوبی ہے، شکر کرو کہ اللہ کا نام ہی ہے ستار الوجوب ذات، ستار الوجوب کو نا گناہ کو چھپانے والی ذات، تم نہیں چھپاتے ہو، وہ اللہ چھپاتا ہے۔ اس لیے جب تک گناہ چھپے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کہ گناہ ظاہر ہو توبہ کا نجات پا دو۔ گناہ جو ہے آڈٹ ہوگا، اس سے پہلے کہ آڈٹ آئے آپ اسے توبہ کر لو۔ آپ بات سمجھیں نا، آڈٹ ہوگا تو یہ اناؤنس ہوگا، اس لیے اس سے پہلے کہ گناہ ظاہر میں آئے آپ توبہ کر کے نجات پا جاؤ۔ توبہ کا معنی یا اللہ مجھ سے کوتاہی ہوگی، ہر وہ چیز جو تجھے پسند نہیں ہے میرے اندر، میں اسے توبہ کرتا ہوں۔ کیا کہا فروغی صاحب؟ ہر وہ چیز جو تجھے پسند نہیں ہے میں اسے توبہ کرتا ہوں، چاہے وہ میری ریاکاری کی عبادت ہی ہو، کہ وہ عبادت جو میں نے کی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے وہ بھی ریاکاری ہے، تو اس سے بھی میں توبہ کرتا ہوں۔ میں ہر اس عمل سے توبہ کرتا ہوں جو تجھے ناپسند ہے۔ جب تجھے ناپسند ہے تو میرا عمل کیا پھر غلطی ہوگی نا، تو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ ہو جائے، یا اللہ میری توبہ کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اپنے توبہ کر رہے ہیں، اسے قائم تو رکھ، توبہ تو نسوح کی توبہ، فائنل توبہ، ہمیشہ رہنے والی توبہ، پرماننٹ توبہ، انبریکیبل توبہ، شکست نہ ہو، توبہ کو قائم رکھو۔ جب تک آپ اور سوال سوچو، یہ ادھر سے ہو اس کو دو، ادھر سے اس کو دو، یہ استعمال کرو ذرا۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ کریم نے سوال یہ ہے کہ جب اللہ کریم نے انسان کو اپنے روح سے نوازا انسان کو، تو شر کہاں سے آ گیا انسان میں؟ اب کوئی چیز شجر ممنوع ہے، شیطان ہے، کیا ہے، یہ کیسے آ گیا؟ یہ سوال بڑی دفعہ ہو چکا ہے، فرشتوں نے کیا کہ جب آپ خلیفہ بنا رہے ہیں زمین پر، تو جنت بنائی آپ نے، تو دوزخ کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ اس کے منشا ہے۔ آپ اس میں جو ہے نا بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے واقعہ ہے۔ واقعہ آپ کو سمجھ آ سکتا ہے بہت جلدی۔ مثلاً کہ شیطان کا بھی سوال تھا کہ آپ نے اللہ کریم کے آپ نے مجھے بات سمجھائی نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے میرے ساتھ وہاں گوایا تو نہیں، میرے ساتھ کچھ سے جاتی ہوگی کہ آپ نے یہ سوال کر دیا، اس کا کچھ مجھے آدم علیہ السلام کو اسماء اللہ سارے اسماء سکھا دیے، تو میرے ساتھ آپ نے کوئی رعایت نہیں کی، دھوکا ہو۔ ایک اور سوال کرتے لوگ کہ ہمیں تو گمراہ کرے گا شیطان، تو شیطان سے پہلے تو شیطان کو نہیں، اسے کس نے گمراہ کیا؟ گمراہ کرنے والی ذات کو شیطان کہتے ہیں نا، تو شیطان بذات خود جو پہلے ہے گمراہ ہو گیا، تو اسے کس نے گمراہ کیا؟ تو یہ ایک راز ہے کہ شیطان جو ہے گمراہ ہے کہ شیطان راہ ہے، یعنی کہ ممکن ہے وہ ایک راہ ہی ہو، شر کی راہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کا مالک ہے نا، خیری و شرری من اللہ تعالیٰ، اللہ کی طرف سے ہے، یہ راستہ بنایا جا رہا ہے۔ شر کا وہ خالق آپ ہے، شر جو ہے نا جو اس کا وہ آپ خالق ہے۔ آپ نے یہ سوال کیا دنیا کے اندر، انسانوں کی دنیا میں،
اس وقت جب ہدایت آ چکی ہے اب سوال نہیں بنتا، کیونکہ جب ہدایت آ چکی ہے اب سوال نہیں بنتا، ورنہ یہ سوال پہلے کا سوال تھا کہ پھر آپ نے ہمارے ساتھ اللہ نے مطلب یہ واقعہ گمراہ کیسے کیا، کیا آپ ہمیں سمجھا دیتے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو اگر آپ ہم پہلے ہی سوال کرتے پرانے زمانے میں تو جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر خالی اللہ کی صفات پہ آپ غور کرو کہ رؤوف ہے، رحیم ہے، غفار ہے، غفار کا معنی بخشنے والا، خطا کو بخشنے والا، اگر وہ غفار ہے تو خطا کار ضرور ہوگا انسان، آپ بات میں رہنا، تو اگر وہ انعام دینے والا ہے تو انعام سوال کرنے والا ضرور ہوگا، اگر وہ قہار ہے تو کیا برداشت کرنے والا انسان ہوگا، آپ بات میں رہنا۔ تو گویا کہ اس کی اپنی صفات کے حوالے سے تخلیق میں وہ چیزیں پائی جائیں گی، تو تخلیق کے اندر دو ہی مطلب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم ہی میں سے لوگ ہیں جو دنیا کی تمنا کریں گے، تم ہی میں سے لوگ ہیں جو دین کی تمنا کریں گے، آخرت کی تمنا کریں گے، اور میں نے اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا احسن تقویم، آگے ثم رددناہ اسفل السافلین، کیا معنی اس کا؟ معنی کیا؟ پھر کیا اور سافلین میں سے ہو گیا، نیچے گرنے والوں میں سے ہو گیا۔ ہاں، رددناہ کا معنی ہے کہ وہ پھر گیا، پھیر دیا گیا، یہ بھی ممکن ہے۔ اچھا، میرا مطلب اسفل السافلین تک پہنچنا ہے انسان نے، چلا گیا، تو یہ انسان کے مقام ہے۔ اسفل السافلین کب بنتا ہے؟ روح گردانی کرے گا تو گناہ ہوگا، اگر اللہ حکم نہ دے، پیدا کر کے پھینک دے، تو پھر خیر شر نیکی بدی سے کوئی حوالہ ہی نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس کے بعد شادیوں کا سلسلہ، نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے، جو بیٹا ہوتا ہے بیٹی ہوتی، شادی ہو جاتی، ایسا ہے نا پرانے زمانے۔ جب قانون بن گیا تو ناجائز جائز کے پیدا ہو گیا، حلال حرام کے پیدا ہو گیا۔ آدم علیہ السلام اور مائی حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ رجسٹر کہاں ہوا تھا؟ یونین کونسل میں نہیں ہوا تھا۔ آپ بات کریں، جو تدریج چلتی ہے، حوالہ چلتا ہے تو قانون نافذ ہوتا ہے، تو قانون دین قانون ہے، بات کریں، جہاں جہاں دین مطلب آتا گیا اب وہ حوالہ بدلتا گیا، اور اب آپ کے پاس ہدایت آ گئی ہے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے، اس لیے آپ خیر کے حوالے سے کرو۔ وہ شجر ممنوعہ تک جانا ہی باعث شر ہے، اور شجر ممنوعہ کی تمنا ہی اس کے دل میں ہے انسان آدم علیہ السلام کے، اور رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ تمنا ہو۔ یہ الگ راز ہے کہ انسان کو بنانا خلیفۃ فی الارض، اگر شجر ممنوعہ استعمال نہیں ہوتا تو جنت میں رہتا ہے، نیچے کون آئے گا؟ تو نیچے نہیں آئے گا تو واقعہ کیسا ہوگا؟ بہرحال جنت کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جنت وہ مقام ہے جس سے معزول ہونے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے، جنت انہیں کہتے ہیں، جنت اس مقام کو کہتے ہیں جس سے جدا ہونے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کو کھونے کے بعد اسے دوبارہ پانے کی تمنا ہو تو جنت کہتے ہیں۔ جنت میں خالی کھویا ہوا مقام دوبارہ پانے کی تمنا، یہ جنت کی تمنا ہے، تو یہ انسان کو آتا ہوئی جب کوئی زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا؟ اس جنت میں چلا جائے گا جہاں سے چھوڑ کے آیا، بہت کیا ہو جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا انسان، کہاں جائے گا؟ جہاں رہتا تھا۔ تو اس لیے یہ باتیں غور کرنے والی ہیں، لیکن آپ کو دین کے حوالے سے آپ آ گئے تو جو حکم دیا اللہ نے وہ مانتے جاؤ، حکم کی دولی جو ہے یہ دوزخ ہو جائے گی۔ اب آپ کے لیے بڑا آسان ہو گیا، جو سرکار نے راستہ بتا دیا اور اس کو چلتے جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ جنت ہے، اور اس راستے کے علاوہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ بلکہ یہاں تک فقراء کہتے ہیں کہ سرکار کا قرب بھی جنت ہے اور سرکار سے دوری دوزخ، بس اتنی سی بات ہے، بھائی جنت یہی ہے۔ اس لیے گناہ جو ہے حکم کے علاوہ چلنا، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ اور حکم بس جتنا دین نے دیا وہی ہے۔ ہاں، آپ کی بات آپ نے کرنی ہے۔ اب آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے آپ پر، زندگی آسان ہو جائے، زندگی کا بادن آسان ہو جائے،
اور اللہ تعالیٰ سے پھر وہی دعا ہم کرتے ہیں کہ یا رب العالمین آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. اور ہم تجھ سے یہی سوال کرتے جائیں گے کہ وہ آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. بس یہی ہمارا پہلا سوال ہے, یہی آخری سوال ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ و نور رسول افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و سیدنا و صفینا مولانا محمد علیہ تمام حاضرین مجلس کی واقعی نیک تمنا ہے یا رب العالمین پوری فرما زندگی کی آسانیاں. آمین برحمتک.